انگریزی ادب کا مشہور ناول اینیمل فارم بائی جارج آرویل۔ اس ناول کا اردو ترجمہ کیا ہے ناصر حسین جعفری صاحب نے۔ بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ مارشل لا جانورستان کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے آج نیپولین اس اونچے پلیٹ فارم پر گیا جہاں سے بوڑھے میجر مرحوم نے اپنی آخری تقریر کی تھی اور اپنا خواب سنایا تھا۔ سارے کتے ہلکا بنا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر نیپولین نے بآواز بلند اعلان کیا کہ آج کے بعد سے اتوار کی صبح کی میٹنگ بند کی جاتی ہے، کیونکہ یہ محض تضییع اوقات اور غیر ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے جانورستان کے تمام امور پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس کمیٹی کے ممبروں کو تمام جانور منتخب کریں گے، اور جس کی صدارت کے لیے بھی عام انتخابات ہوں گے۔ چنانچہ اسکیولر کو انتخابات کا نگران بنا کر فوری انتخابات کرانے کا حکم بھی سنا دیا۔ اسکیولر نے 17 سور اور 3 سوریوں کے نام لے کر پکارا اور کہا کہ آپ سب یہاں کامریڈ نیپولین کے عقب میں آ کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد اس نے جانوروں سے کہا کہ کامریڈ نیپولین کو یقین ہے کہ آپ سب نے مل کر اپنی کثرت رائے سے ان 20 سوروں کو مجلس شورا کے لیے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے۔ اب آپ سب نہایت غور و فکر کریں، سوچ سمجھ کر جانور پن کے پرچار اور حیوانیت کی تبلیغ اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کرنے کو ہاں یا نا میں جواب دے کر طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تمام جانوروں نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ جانورستان میں حیوانیت کی تبلیغ اور جانور پن کا پرچار اشد ضروری ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہ ملک بنا ہی اس لیے تاکہ یہاں حیوانیت کا بول بالا ہو، اور اسی لیے انہوں نے ہاں کہہ کر رائے دے دی اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس ترکیب سے نیک دل، خوب سیرت، ہنسمکھ، دلیر، اینیمل ہیرو نمبر 1، جنگ گاؤخانہ کا فاتح کامریڈ نیپولین اس مجلس شورا کا صدر اور ملک کا سربراہ بن گیا، اور وہ اپنے حسن انتظام سے ملک کی باغ دوڑ سنبھال کر سب جانوروں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے اور پڑوسی ممالک کے ہم قوموں سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس قوم، اس ملک جانورستان کے لیے ناقابل تردید شخصیت بن کر ابھرا، اور 5 سال کے لیے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گیا۔ جانور سب خاموش اور استعجاب سے یہ سنتے اور دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہ بول سکے۔ پھر فوراً ہی کتے جھنڈے کی سلامی کے لیے آگے بڑھے، جس کے بعد قومی ترانہ شروع کر دیا گیا۔ اب بھیڑوں نے مل کر بڑے جوش و خروش سے 4 پیر اچھے 2 پیر خراب ہیں گایا، اور اس شور و شغب میں سب باتیں تحلیل ہو گئیں، اور جانوروں کو یاد بھی نہ رہا کہ کیا ہوا۔ گو جانوروں کو بحث و مباحثہ سننے اور ان میں حصہ لینے کی کچھ عادت سی ہو چکی تھی۔ اسی کے مطابق کچھ جانوروں نے اسکیولر کی تقریر اور تحریک پر کچھ کہنا چاہا، لیکن جیسے ہی کسی نے بولنا چاہا، کتوں نے اپنی ناک سکیڑ کر دانت نکال کر غرانا شروع کر دیا، اور وہ سب کے سب دبک کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اسکیولر نیپولین کے حکم کے مطابق فارم کے دوسرے حصوں میں پہنچا اور باقی ماندہ جانوروں کو آج کی کارروائی سے آگاہ کیا، اور کہا کہ تم سب اس بات کو بے حد پسند کرو گے کہ صدر نیپولین نے جانورستان اور اس کے مخلص، وفا شعار، نیک نہاد اور قوم کے خادموں کی نگرانی اور حفاظت کا سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھ لیا ہے۔ تم کو یہ کبھی بھی نہ سوچنا چاہیے کہ لیڈرشپ یا حکومت کا بھاری بوجھ اٹھانا ہے، اور قوم و ملت کی خدمت کا بیڑا اٹھانا کوئی مسرت بخش شے ہے۔
یہ تو کانٹوں کا تاج ہے، اور جو بھی اسے اپنے سر پر پہنتا ہے اس پر سختیاں آتی ہیں۔ اس کو مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اپنوں سے منافقت اور غیروں سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو صرف نپولین ہی اٹھا سکتا ہے۔ کوئی بھی اور نہیں ہے جو نپولین سے زیادہ یقین رکھتا ہو کہ سب جانور بھائی بھائی ہیں، سارے جانور برابر ہیں، اور اس نے اپنی تمام زندگی کو تمہاری حیوانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ نپولین کی دلی خواہش تو یہ ہے کہ تم سب مل کر اپنے معاملات میں، ملکی اور قومی معاملات میں، داخلی اور خارجی معاملات میں خود فیصلے کرو، اور اپنی اجتماعی حیثیت سے ان پر عمل پیرا ہو کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کوشاں رہو۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ تم غلط فیصلے کر بیٹھو، ایسی حالت میں بتاؤ کہ تم کہاں جاؤ گے اور ہم کہاں کے رہیں گے۔ مثلا تم نے غلطی سے یہی فیصلہ کر لیا کہ سنو بال کی تقلید کی جائے یا اس کے بنائے ہوئے پلان کو پورا کیا جائے اور اس کی پنچکی کو تیار کیا جائے، تو تم ہی بتاؤ کہ ہم سب کیا کریں گے۔ جب تک پنچکی بنتی رہے گی، نہ جانے کتنے سال تک ہم نہ خوراک پیدا کر سکیں گے، نہ کھیتوں اور باغوں کی دیکھ بھال کر سکیں گے، ہم تو بھوکوں مرنے لگیں گے۔ کسی نے کہا کہ سنو بال تو جنگ گاؤ خانہ میں بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑا تھا۔ میرے دوستو، اسکیولر نے کہا، قوم کے لیے صرف بہادری ہی کوئی شے نہیں ہے، ملک کے لیے وفاداری اور پابندی احکام بے حد ضروری ہیں۔ رہی گو خانے کی جنگ کی بات، وہ چند روز ہی میں کھل جائے گی اور بلی تھیلے سے نکل پڑے گی۔ آج کا فرمان نظم اور عزم ہے۔ بس سمجھ لو کہ غلط قدم اٹھا اور دشمن سر پر آن دھمکا۔ مجھے تو کامل یقین ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کبھی مسٹر جونز کی واپسی اور یہاں کا مالک اور آقا بن جانا گوارا نہ کرے گا۔ اسکیولر کا یہی ایک نکتہ ایسا تھا جس نے سب کو لاچار اور لاجواب کر دیا۔ یقیناً کوئی جانور بھی جونز کی واپسی نہ چاہتا تھا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر اتوار کی صبح کے اجلاس اور بحث و مباحثہ جونز کے واپس آنے کا سبب بن سکتے ہیں تو ہمیں ایسی میٹنگیں اور بحثیں یکلخت چھوڑ دینی چاہیے۔ باکسر، جسے سوچنے کا کافی موقع ملا تھا اور اس نے حالات کو جانچنے کا انداز سمجھ لیا تھا، کہنے لگا، اگر کامریڈ نپولین یہی کہتا ہے تو یقیناً یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد باکسر کی یہ اقوال ضرب المثل بن گئے۔ نپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے، ہمیں اور زیادہ محنت سے کام کرنا چاہیے۔ اب میں اور کام کروں گا۔ آمریت۔ اب موسم کچھ بدل رہا تھا۔ بہار کے آنے کے آثار تھے، فصل بونے کے دن بھی آ گئے تھے، اور اب وہ سائبان جہاں فرش پر سنو بال نے پنچکی کا نقشہ بنایا تھا بند کر دیا گیا تھا، اور اب ہر اتوار کی صبح کو سب جانور میدان میں جمع ہوتے، جہاں ان کو پورے ہفتے کا پروگرام اور سارے احکامات سنائے جاتے تھے۔ میجر مرحوم کی کھوپڑی کو جھنڈے تلے احترام سے رکھ دیا گیا تھا، اور پرچم لہرانے اور ترانہ گانے کے بعد تمام جانور عقیدت سے اس کھوپڑی کے پاس سے گزرتے اور پھر سائبان میں چلے جاتے۔ اب جب بھی کوئی جلسہ ہوتا، سب جانور ساتھ ساتھ نہ بیٹھتے جیسے ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ اونچے چبوترے پر نپولین، دائیں بائیں اسکیولر پولیٹیکل سیکریٹری کی حیثیت سے، اور مینیمس درباری قصیدہ گو بیٹھتے۔ کتے نیم دائرے کی شکل میں نپولین کے ذرا پیچھے ہر طرف نظریں دوڑاتے رہتے، اور ان کے عقب میں باقی سور ہوتے۔ باقی تمام جانور سامنے زمین پر سبز گھاس کے فرش پر
اکڑوں بیٹھ جاتے، نہ وہ آپس میں بات کر سکتے تھے، نہ بار بار پہلو بدل سکتے تھے۔ یہ آداب انہوں نے خود بخود یا کتوں کے خوف سے سیکھ لیے تھے۔ نپولین بہت ہی روب و دبدبے کے ساتھ نہایت تحکمانہ انداز میں احکامات سناتا اور کہتا کہ تمہاری نمائندہ جماعت شورا نے آپس میں مل کر یہ فیصلے کیے ہیں جو میں نے عوام کے فائدے کے لیے منظور کر لیے ہیں۔ بس اس کے بعد ترانہ ایک مرتبہ گایا جاتا اور تمام جانور رخصت کر دیے جاتے۔ ایک سالہ منصوبہ۔ چند ہفتے کے بعد نپولین نے ایسے ہی عوامی جلسے کو بلا کر اعلان کیا کہ سوروں کی ملی تنظیم نے ملک و قوم اور تم سب جانوروں کی بہبودی اور خوشحالی کی خاطر نہایت غور و خوض کے بعد پنچکی کا جو پلان پہلے ہی تیار ہے، چند ترمیمات کرنے کے بعد میری منظوری حاصل کر لی ہے۔ کام البتہ بڑا ہے، ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی، لیکن ہمیں یہ پروجیکٹ پورا کرنا ہے جو اندازے کے مطابق تقریباً 1 سال میں پایۂ تکمیل کو پہنچ جانا چاہیے۔ اسی شب کو اسکیولر نے فارم کے الگ الگ مقامات پر جا کر مختلف گروہوں سے تبادلہ خیال کیا اور کئی جلسے کرائے، جہاں اپنے مدلل طریقے سے ثابت کیا کہ پنچکی کی اسکیم دراصل خود نپولین کے دماغ کا آوردہ تھی۔ اس نے تو اسنو بال اور دوسرے انجینئروں کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ قومی ضرورت کے مطابق نقشے تیار کریں اور پورا منصوبہ نپولین کو پیش کریں، مگر اسنو بال کچھ زیادہ ہی خود غرض، نام و نمود کا خواہاں اور سستی شہرت کا بھوکا نکلا۔ وہ مکار اور دھوکے باز ثابت ہوا اور اس نے سارا پلان ہی اپنا بتا دیا۔ اسی واسطے تو نپولین نے اس کو منظر سے الگ کرنے کے لیے اس کی مخالفت کی تھی، ورنہ پنچکی کے بنانے اور بننے کے بارے میں جو دماغ سوزی خود نپولین نے کی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور جب کہ غدار اسنو بال از خود دفع ہو گیا ہے، نپولین کو اپنے ایجاد کردہ پلان پر بغیر اس کی دخل در معقولات کے عمل کرنا بہتر اور آسان ہو گیا ہے۔ اسکیولر نے کہا، سیاست اسے کہتے ہیں۔ اپنی دم کو ذرا ابھار کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور مسکرا کر کہا، سیاست اسی کا نام ہے۔ عام جانوروں کو لفظ سیاست کے معنی اور مفہوم سے بالکل واقفیت نہ تھی، بس انہوں نے اسکیولر کے مخلصانہ طرز تکلم سے مسحور ہو کر اور ان 3 کتوں کے خوف سے مرعوب ہو کر جو اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے یہ سب قبول کر لیا۔ پورے سال بھر تک جانوروں نے غلاموں کی طرح کام کیا اور یہ سب کچھ کرنے میں ان کو ایک قسم کی دلی مسرت محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اس پنچکی کا فائدہ صرف ان کو ہی پہنچے گا اور ان کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کو، نہ کہ کاہل، کامچور، دھوکہ باز اور مکار آدمی کو۔ ساری بہار اور پھر گرمیوں کے دنوں میں بھی انہوں نے لگاتار 60 گھنٹے فی ہفتہ کام کیا، کوئی چھٹی بھی نہ لیتے، لنچ اور ڈنر کے اوقات میں بھی کام کرتے رہتے۔ اور پھر نپولین نے اعلان بھی کر دیا کہ پنچکی کو پلان کے مطابق وقت پر تیار کرنے کے لیے اتوار کو بھی کام جاری رہے گا۔ گو اتوار کو کام کرنا خود اختیاری تھا، لیکن جو جانور اتوار کو حاضر نہ ہوگا اس کا راشن آدھا کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہ بعض کام فی الوقت ادھورے چھوڑ دیے جائیں تاکہ پنچکی وقت پر تیار ہو سکے۔ کچھ کھیت بغیر جوتے رہنے دیے، اس لیے کہ اب وقت ہی نہ ملتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے فصل کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ پنچکی کی وجہ سے کچھ اور بھی مشکلات پیدا ہو گئی تھی۔ فارم کی حدود میں پتھر تو بہت تھے، لیکن بڑے بڑے ٹکڑے تھے جو کان کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کو توڑنا اور پھر اوپر لانا کارے دارد والا معاملہ تھا۔
ایک باہر والی عمارت میں کافی سیمنٹ، خاصی عمارتی لکڑی اور بھی کچھ سامان مل گیا۔ ظاہر ہے کہ جانور بغیر ہاتھوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکال لی۔ وہ بڑے پتھر کو رسہ باندھ کر کھینچتے ہوئے اوپر لاتے اور کنارے پر دھکا دے کر گرا دیتے، جو نیچے جاتے جاتے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا۔ پھر ان ٹکڑوں کو لا کر پنچکی کے پاس رکھ دیتے۔ اس طرح انہوں نے اس کی بنیاد کو پتھر اور سیمنٹ سے بھرا، لیکن یہ سخت محنت طلب اور سست رفتار کام نکلا۔ اس میں سب سے نمایاں حصہ باکسر کا ہی تھا۔ وہ قداور، طاقتور اور باہمت گھوڑا تھا۔ وہ بھاری پتھروں کو لاتے لاتے گرنے سے روکنے کے لیے ڈٹ جاتا۔ اس کا سانس پھولنے لگتا، کھر زمین میں دھنس جاتے، بدن پسینے میں شرابور ہو جاتا، لیکن وہ آگے بڑھتا جاتا، ایک ایک انچ ہی صحیح۔ کبھی کبھی کلوور گھوڑی اس سے کہتی کہ باکسر تم اس قدر محنت نہ کیا کرو، اس سے تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا، لیکن باکسر ہمیشہ سنی انسنی کر دیتا اور کام میں لگ جاتا۔ اس کے صرف دو ہی مقولے تھے۔ نمبر 1، نیپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ نمبر 2، میں اور زیادہ محنت کروں گا۔ اقتدار کا نشہ۔ جانوروں کو پنچکی مکمل کرنے کے لیے چند چیزوں کی اشد ضرورت آن پڑی، جن کے بغیر کام کا جاری رکھنا مشکل تھا۔ مثال کے طور پر مٹی کا تیل، کیلیں، رسی، کتوں کے لیے بسکٹ، گھوڑوں کے سموں کے لیے لوہا اور کھیتوں کے لیے مصنوعی کھاد وغیرہ وغیرہ۔ ایک اتوار کی صبح کو جب سارے جانور میدان میں احکامات سننے کے لیے آئے، نیپولین نے انہیں بتایا کہ نظریہ ضرورت کے تحت میں نے ایک نئی پالیسی اختیار کی ہے اور تمہارے تمام نمائندوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے کہ آج سے ہم کو اپنے پڑوسیوں سے تجارتی اور ثقافتی بنیادوں پر تعلقات بڑھانا ضروری ہیں۔ اولاً دشمنی اور کینہ پروری حیوانیت کے رہنماؤں کے اصولوں کے مطابق مذہباً ناپسندیدہ بلکہ ناجائز ہے۔ دوئم یہ کہ تم سب جانتے ہو کہ کچھ سامان کی ہمیں سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر ہمارے کام اور آئندہ کے پروگرام ادھورے رہ جانے کا ڈر ہے۔ یہ سامان ہم اپنے پڑوسیوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس میں کسی کا فائدہ یا منافع کا شائبہ نہیں ہے، لیکن بلکہ تمہاری پنچکی کی تکمیل کے لیے جن پرزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں صرف وہیں سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ کچھ بھوسا، کچھ چارہ، کچھ دانہ، فصل پر غلے کا کچھ حصہ اور کچھ انڈے ان پڑوسیوں کو دے کر اپنی ضرورت کی اشیاء لے لی جائیں تو چندہ حرج نہیں ہوگا اور ہم جانوروں میں سے کسی پر زیادہ بار بھی نہ پڑے گا۔ ہاں البتہ مرغیوں کو اتنا تو ایثار پنچکی اور اپنی قومی صنعت کے فروغ کی خاطر دینا ہی ہوگا۔ اس طرح انہیں نمایاں سرخروئی کا موقع ملے گا اور ان کی یہ خدمات ملک و ملت کے لیے باعث فخر ہوں گی۔ جانوروں نے جب یہ سنا تو کچھ بے چین سے ہوئے۔ کسی نے دبی زبان سے یہ بھی کہا کہ جب جونز کو نکالا تھا تو ہمارے 7 زرعی اصولوں میں سے یہ بھی تھے کہ نمبر 1، آدمی سے ہرگز تعلقات نہ رکھنا، نمبر 2، کسی قسم کی تجارت نہ کرنا، نمبر 3، کبھی پیسے کو استعمال میں نہ لانا۔ 2-4 نوجوان سوروں کے بچوں نے کچھ کہنا چاہا تو خوخار کتوں کے غرانے کی آوازیں سنتے ہی وہ سسک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بھیڑوں نے ایک دم زور زور سے گانا شروع کر دیا، ہیں 4 پیر اچھے، 2 پیر ہیں خراب، اور جلد ہی یہ وقتی شورش اور انتشار ختم ہو گیا۔ اب نیپولین نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور جب مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی تو وہ بولا کہ سب باتیں بحیثیت صدر مملکت میں نے پہلے ہی طے کر لی ہیں۔
کسی جانور کو آدمی سے ملنے، اس کے پاس جانے، بات کرنے یا اس کی صورت بھی دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک نازیبا سی بات ہے اور ہم جانوروں کے معیار سے گری ہوئی۔ اس لیے میں نے ایک وکیل مسٹر ویپر، جو ولنگٹن کا ہی رہنے والا ہے، کی معرفت سارا معاملہ طے کر لیا ہے۔ وہ صرف دلالی کرے گا اور صرف وہی ہوگا جو ہمارے فارم اور بیرونی دنیا میں رابطوں کی ایک کڑی بنے گا۔ وہ ہر سوموار کو یہاں آئے گا اور ہم سے ہدایات لے کر ان پر عمل درآمد کیا کرے گا۔ جانوروں کی طرف سے پوری ذمہ داری میں نے سنبھال لی ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اس نے خطبہ صدارت زندہ باد زندہ باد جانورستان پر ختم کیا اور جانور انگلستان کے رہبر انگلستان کے ترانے کے بعد سارے جانور رخصت کر دیے گئے۔ اسکیولر نے صدر محترم کی ہدایت کے مطابق پورے فارم کا ایک بھرپور چکر لگایا، ایک جانور کی دل جمعی کی اور اپنی خوش مقالی اور چرب زبانی سے ان کو بالکل مطمئن کر دیا کہ انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی ایسی کوئی قرارداد منظور ہوئی تھی کہ تجارت میں ملوث ہونا یا پیسے کو ہاتھ لگانا یا استعمال کرنا حیوانیت کے منافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیپولین نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے، یہ سب تمہارے خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ باکسر ایک دم زور سے ہنہنایا اور بولا، نیپولین سچ کہتا ہے، اور جانور مطمئن ہو گئے۔ اب ہر پیر کی صبح کو ویمپائر آتا۔ نیپولین اپنے چاروں پیروں پر کھڑے ہو کر دم کھڑی کر کے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا، ویمپائر کو ہدایت دیتا۔ وہ صرف 2 پیروں پر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جانوروں کے سر فخر سے اونچے ہو جاتے۔ ادھر آدمی کو اینیمل فارم سے نکلنے کے بعد جانوروں سے ایک طرح کی نفرت سی ضرور ہو گئی تھی، اور وہ دلوں کی گہرائی میں سوچتے بھی تھے کہ جلد یا بدیر یہ فارم یقیناً دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ کسی شراب خانے میں بیٹھتے تو ان کا موضوع سخن اکثر یہی ہوتا کہ پنچکی ہرگز نہ بن سکے گی، اور اگر بن بھی گئی تو کام نہ کر سکے گی۔ اس کے باوجود ان میں جانوروں کے لیے ایک توقیر کا چھوٹا سا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جس خوش اسلوبی سے فارم کا انتظام سنبھال لیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اب وہ بھی اس کو بجائے میز فارم کے جانورستان کہنے لگے۔ کیا یہ جانوروں کی کامیابی کا ثبوت نہ تھا؟ جانوروں کے لیے حالات اب اتنے موافق ہو گئے تھے کہ نیپولین نے جانورستان کی سالمیت اور یکجہتی کے لیے خارجی معاملات کے ساتھ ساتھ داخلی صورتحال پر بھی پورا قابو پا لیا تھا۔ اسکیولر، جو نیپولین کا وزیر بے قلمدان تھا، اب گشتی سفیر کا کام بھی انجام دے رہا تھا۔ عوام کے جذبات کو ہر موقع پر ہر انداز سے بھڑکاتا یا ٹھنڈا کرتا۔ چنانچہ جب نیپولین اور اس کے رفقا حیوان محل میں رہنے کے لیے منتقل ہوئے تو اسی اسکیولر نے اپنی تدبیر اور تقریر سے جانوروں کو قائل کر دیا کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سور، جو کہ پوری قوم کے نگہبان اور اس کے مفادات کے نگراں ہیں اور اس کی بہبودی اور بہتری کے ذمہ دار ہیں، تو یہ ازبز ضروری ہے کہ ان کو پوری یکسوئی اور مکمل آرام کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ وہ وہاں رہ کر پوری دل جمعی، توجہ اور انہماک کے ساتھ قوم کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ علاوہ ازیں یہ ایک صدر مملکت کے شایان شان بھی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ اور عالی شان محل اپنے لیے تیار کرائے، لیکن فی الحال قومی معیشت پر نگاہ رکھتے ہوئے اور یہ کہ قومی خزانے پر بار نہ پڑے، اس نے اس پرانے گھر ہی میں رہنا پسند کیا ہے۔ اور اگر یہ سور پلنگ پر سوتے بھی ہیں تو کیا ہوا،
پلنگ کے معنی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں سویا جائے، بھوسے کا ڈیر، پیال کا بستر یا صرف زمین پر تھان، سب پلنگ ہیں۔ اصل میں قانون تو چادر کے لیے ہے، تو سوروں نے چادریں ہٹا دیں، وہ تو کھردرے کمبلوں میں سوتے ہیں۔ وہ سونے کی جگہ آرام دہ ضرور ہے، پھر بھی اتنی نہیں جتنی ان کے لیے ضروری ہے۔ اے دوستو اور عزیزو، سوچو کہ جتنا دماغی کام ہم سور کرتے ہیں، اس کے عوض میں یہ تھوڑا بہت آرام جو ہم کو مل جاتا ہے، وہ گو ناکافی ضرور ہے، لیکن ہمیں پھر بھی قوم کی خدمت کرنے میں مسرت حاصل ہوتی ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ قوم نے ہمیں منتخب کیا ہے تاکہ ہم یہ سارے کام پورے خلوص اور لگن سے انجام دے سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ تم ہم کو خستہ حال، کمزور اور تھکا ہوا دیکھنا ہرگز پسند نہ کرو گے کہ ہم اپنی ادائیگی فرض میں کسی قسم کی کمی کر بیٹھیں، اور یقیناً تم میں سے کوئی بھی مسٹر جونز کی واپسی گوارا نہ کرے گا، جو ممکن ہے کہ ہماری ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس پر سارے جانوروں نے اتفاق رائے سے اسکیولر کو یقین دلایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر کبھی اس کا ذکر نہ آیا کہ سور حیوان منزل میں رہتے اور پلنگ پر سوتے ہیں۔ خدا کے بے وقوف بندے یہ نہیں جانتے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کام کرنا ہے، کام ہی کام، اور بس۔ سردی کا موسم آیا، جانور اب بہت تھک جاتے تھے کیونکہ وہ ایک سخت دور سے گزر رہے تھے۔ بھوسے اور چارے کا ایک حصہ بک جانے کی وجہ سے خوراک میں بھی کچھ کمی کی جا چکی تھی، لیکن وہ بہت خوش رہتے تھے کیونکہ پنچکی تقریباً نصف بن چکی تھی۔ پھر خشک اور گرم موسم آ گیا۔ جانوروں نے پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر کام کیا۔ اول تو دن بڑے ہو گئے تھے، اور پھر بعض جانور باکسر کے ساتھ چاندنی رات میں بھی کام پر لگ جاتے۔ جب بھی فرصت ملتی جانور پنچکی کے چاروں طرف چکر لگاتے، اس کی دیواروں کو چومتے، اس کی مضبوطی اور خوبصورتی کو ستائش کرتے اور فخر سے کہتے کہ انہوں نے ایسی پرکشش، شاندار اور منفرد عمارت خود ہی بنائی ہے۔ اب پھر نومبر آ گیا، شمالی سرد ہوائیں چلنے لگیں، بارشیں شروع ہو گئیں۔ پنچکی کی تعمیر کا کام روکنا پڑا کیونکہ سیمنٹ کو ملانے کے لیے موسم بہت زیادہ نم تھا۔ اسی اثنا میں ایک ایسی رات آئی، طوفان و باران کے ساتھ، اور ایسی تیز و تند ہوائیں چلی کہ فارم کی بنیادیں تک ہل گئیں، سائبان کی چھت اڑ گئی، مرغیاں ڈربوں سے بڑبڑا کر باہر نکل پڑیں، کبوتر اور بطخیں گھبرا کر ادھر ادھر اڑنے اور بھاگنے لگیں۔ انہیں ایسا لگا جیسے خواب میں بندوقیں چلنے کی آواز آئے۔ صبح کو جب جانور ڈرتے ڈرتے باہر آئے تو دیکھا کہ ان کا قومی جھنڈا اکھڑ کر گر گیا ہے۔ سامنے والے کھیت میں شاہ بلوط کا درخت گاجر کی طرح کٹا پڑا ہے، اور تو اور ان کی پنچکی بھی ڈھہ گئی ہے۔ وہ پتھر جو انہوں نے بڑے جتن سے توڑ توڑ کر جمائے تھے، ان کی محنت کے اس شاہکار کی بنیاد تک ہموار ہو گئی تھی۔ آنکھیں پرنم، حلق خشک، چیخیں مارتے ہوئے وہ سب وہاں ایک ہی لمحے میں پہنچ گئے۔ نیپولین جو اب ٹہلنے کے لیے بھی شاذ و نادر ہی نکلتا تھا، ان سب کے آگے آگے دوڑا جا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور کسی خاص خیال میں غرق، البتہ کبھی کبھی زمین کو سونگھتا، آگے بڑھتا اور پھر کچھ سونگھتا۔ اس کی دم سخت ہو کر اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہی پہچان تھی کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ وہ ایک دم رک کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس نے مسئلہ حل کر لیا ہو، اور یوں گویا ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، وہ آہستہ سے بولا، تم جانتے ہو کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ کون ہمارا ایسا دشمن ہے جس نے شب کی تاریکی میں آ کر ہماری پنچکی کو تباہ کر دیا؟ وہ اسنو بال ہے، اس نے دھاڑ کر کہا۔ یہ سب اسنو بال ہی نے کیا ہے،
اس نے نفرت اور انتقام کا اظہار اس طرح کیا ہے۔ وہ غدار رات کے اندھیرے میں یہاں آیا اور ہماری سال بھر کی محنت اور برس بھر کی کمائی کو یوں برباد کر کے بھاگ گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں ابھی اور اسی وقت اس غدار کو سزائے موت دیتا ہوں، اور جو بھی اسے زندہ یا مردہ لائے گا اسے حیوان بہادر خان درجہ دوم عطا کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک کھیت بمائے ایک پیپل کے پیڑ کے جاگیر میں دوں گا۔ جانور یہ سن کر سکتے میں آ گئے کہ اسنو بال ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ان کے دل انتقام اور نفرت کی آگ میں جلنے لگے۔ ہر ایک جانور یہی سوچنے لگا کہ اسنو بال کو اب کس طرح گرفتار کیا جائے۔ اتفاق سے نیپولین نے سور کے پیروں کے نشان فاکس ووڈ فارم کی باڑ میں سے جاتے دیکھے۔ بس وہ انہیں سونگھنے لگا اور پھر کہا، یقیناً یہ اسنو بال کے پیروں کے نشان ہیں، میں اس کی بو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ دوستو، گھبرانے سے کام ہرگز نہ چلے گا، نیپولین بولا۔ ہم دشمن کی نازیبا اور کم ظرفی کی حرکتوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہمیں اسنو بال اور اس کے حمایتوں پر ثابت کرنا ہے کہ ہم پنچکی بنا سکتے ہیں۔ ہم پنچکی بنائیں گے اور ضرور بنائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اب خواہ ہم پورے جاڑوں کام کریں، بارش ہو، برف باری ہو، سرد ہوائیں چلیں، ہم کام جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک پنچکی تیار نہ ہو جائے۔ اب پلان میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور کام وقت پر ہوگا۔ پنچکی زندہ باد، جانورستان زندہ باد۔ واقعی انتہائی سخت سردی تھی۔ برف باری، طوفانی ہوائیں اور کوہرا فروری کے آخر تک رہا، لیکن پنچکی کا کام ایک پل کے لیے نہ رکنا تھا، نہ رکا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ دنیا بھر کے آدمی کی نظریں ان پر لگی ہیں۔ اگر پنچکی وقت پر تیار نہ ہوئی تو وہ سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ جانور کسی کام کے نہیں اور کبھی کوئی کام پورا نہ کر سکیں گے۔ اس مرتبہ انہوں نے پنچکی کی دیواریں 3 فٹ موٹی بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ پتھر اور دوسرے سامان درکار تھا۔ ادھر موسم کی سختی، کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارے اور اسکیولر کی تقریروں سے ان کی قوت ارادی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ محنت میں عزت ہے، کام میں لذت ہے، مشقت میں مسرت ہے۔ ماہ جنوری آیا، خوراک میں اور کمی کر دی گئی۔ دانے کا راشن برائے نام ہی تھا۔ نئے احکامات کے مطابق آلو خوراک میں لازمی کر دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ آلو جانوروں کی غذائیت کو پورا کرے گا۔ لیکن آلو بھی برف میں دبے پڑے تھے، کچھ پلپلے، باقی زرد پیلے ہو گئے تھے۔ کئی دنوں جانوروں کو کھانے کو نہ ملا اور انہی آلوؤں کو کھود کھود کر نکالتے اور کھاتے یا کٹی اور سوکھی گھاس سے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتے۔ نیپولین یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ آدمی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ اب کے سال تو جانوروں کے پاس کھانے کو کچھ رہا ہی نہیں ہے اور وہ بھوک سے مجبور ہو کر آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مار مار کر کھاتے ہوں گے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے ومپر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہمارے فارم میں حالات بالکل ٹھیک ہیں اور تمام جانور حشاش بشاش اور خوش و خرم ہیں۔ نہ خوراک کی کمی ہے، نہ ان سے محنت و مشقت لی جاتی ہے، اور ان کے گوداموں اور ذخیروں میں اناج بھرا پڑا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے اسکیولر کی معرفت یہ انتظام کیا کہ کوٹھیوں اور مٹکوں کو مٹی اور کنکروں سے بھر کر تھوڑا سا دانہ اور غلہ اوپر ڈال کر چھپا دیا تاکہ ڈھکنا اٹھاتے ہی غلہ اور دانہ نظر آئے، اور چند جانوروں کو سکھا پڑا دیا کہ اگر انہیں ومپر دکھائی دے تو ایسی باتیں زور زور سے کریں کہ میرے پاس 2-3 دن سے دانہ اور کھانا اتنا بچ جاتا ہے کہ اسے دفن کرنا پڑتا ہے، اتنی زیادہ خوراک ملتی ہے کہ کھائی نہیں جاتی، ہم کیا کریں اس کا۔ اس طرح ومپر پر یہ تاثر ڈالنا تھا کہ فارم میں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ جانوروں میں نا اتفاقی ہے اور نہ امیدی ہے اور نہ ہراس۔